بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب قصص القرآن، حصہ اول، پارٹ نمبر 6، پیج نمبر 61۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے حق تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ تم اپنی اس کشتی میں جو اہل نجات کے لیے تیار کی گئی ہے اپنے اہل کو بٹھا لو، لیکن تمہارا کنبہ نجات یافتہ نہیں ہے، بلکہ بعض ایسے بھی ہیں جن پر خدا کے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ الا من سبق علیہ القول۔ چنانچہ حضرت نوح اپنی بیوی کے سابقہ کافرانہ عقائد و اعمال کی بنا پر اس بات سے مایوس ہو چکے تھے، وہ خدائے برحق پر ایمان لائے اور توحید کی آواز پر لبیک کہے۔ چونکہ حضرت نوح اپنی بیوی کے سابقہ کافرانہ عقائد و اعمال کی بنا پر اس بات سے مایوس ہو چکے تھے، وہ خدائے برحق پر ایمان لائے اور توحید کی آواز پر لبیک کہے۔ اس لیے اس استثناء کا مصداق صرف اسی کو سمجھے اور بیٹے کی محبت میں یہ خیال کرتے ہوئے کہ یہ نوعمر ہے، شاید کشتی میں مومنین کی صحبت سے فائدہ اٹھا کر ایمان لے آئے اور کافروں کی مجالس کے اثرات کو محو کر دے۔ خدا تعالیٰ کے ارشاد و اہلک سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے درگاہ الہی میں کنعان کی نجات کی دعا کی، مگر اللہ کو اپنے جلیل القدر پیغمبر کا یہ قیاس پسند نہ آیا اور ان کو تنبیہ کی کہ جو ہستی خدا کی وحی سے ہر وقت مستفیض ہوتی رہتی ہو، اس کو جذبہ محبت پدری میں اس قدر سرشار نہ ہو جانا چاہیے کہ وحی الہی کا انتظار کیے بغیر خود ہی قیاس آرائی کر کے انجام تک کا فیصلہ کر بیٹھے۔ حالانکہ وعدہ نجات صرف مومنین کے لیے مخصوص ہے اور کنعان کافروں کے ساتھ کافر ہی رہے گا۔ بلا شبہ تمہارا اس قسم کا سوال منصب رسالت و نبوت کے شایع نشان نہیں ہے۔ گویا حضرت نوح سے خدا تعالیٰ کا یہ خطاب دراصل عتاب نہیں تھا، بلکہ مشاہدہ حقیقت کے لیے ایک پکار تھی جس کو انہوں نے سنا اور اپنی بشریت و عبدیت کے اعتراف کے ساتھ ساتھ مغفرت کے طالب ہوئے اور خدا کی سلامتی اور برکت حاصل کر کے شاد کام و بامراد بنے۔ پس یہ سوال نہ معصیت کا سوال تھا اور نہ عصمت انبیاء کے منافی، اس لیے خطاب الہی نے اس کو نادانی سے تعبیر کیا، نہ کہ گناہ اور نافرمانی سے۔ بہرحال حضرت نوح کے سامنے یہ حقیقت آشکارا ہو گئی کہ وعدہ نجات کا منشا نسل و خاندان نہیں ہے، بلکہ ایمان باللہ ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنا رخ بدل کر کنعان کو مخاطب کیا اور اپنا منصب دعوت ادا کرتے ہوئے چاہا کہ وہ بھی مومن بن کر نجات الہی سے بہرہ ہو، مگر اس بدبخت نے جواب دیا، قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہا میں بہت جلد کسی پہاڑ کی پناہ لیتا ہوں کہ وہ مجھ کو غرقابی سے بچا لے گا۔ ہود رکوع نمبر 3۔ حضرت نوح نے یہ سن کر فرمایا، قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين۔ آج کوئی خدا کے حکم سے بچانے والا نہیں ہے، صرف وہی بچے گا جس پر خدا کا رحم ہو جائے۔ اس درمیان میں ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ غرق ہونے والوں میں سے ایک ہو گیا۔ کوہ جودی۔ غرض جب حکم الہی سے عذاب ختم ہوا تو سفینہ نوح جودی پر جا کر ٹھہر گیا۔ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور حکم پورا ہوا اور کشتی جودی پر جا ٹھہری اور اعلان کر دیا گیا کہ قوم ظالمین کے لیے ہلاکت ہے۔ تورات میں جودی کو ارارات کے پہاڑوں میں سے بتایا گیا ہے۔ ارارات در حقیقت جزیرہ کا نام ہے، یعنی اس علاقہ کا نام جو فرات و دجلہ کے درمیان دیار بکر سے بغداد تک مسلسل چلا گیا ہے۔ پانی آہستہ آہستہ خشک ہونا شروع ہو گیا اور ساکنان کشتی نے دوسری بار امن و سلامتی کے ساتھ خدا کی سرزمین پر قدم رکھا۔ اسی بنا پر حضرت نوح کا لقب ابو البشر ثانی یا آدم ثانی یعنی انسانوں کا دوسرا باپ مشہور ہو گیا، اور غالباً اسی اعتبار سے حدیث میں ان کو اول الرسل کہا گیا۔ اگرچہ یہاں پہنچ کر واقعہ کی تفصیلات ختم ہو جاتی ہیں، تاہم اس اہم واقعہ میں جو علمی اور تاریخی سوالات پیدا ہوتے ہیں یا پیدا کیے گئے ہیں وہ بھی قابل ذکر و مذاکرہ ہیں، جو ترتیب وار درج ذیل ہیں۔ ایک، طوفان نوح عام تھا یا خاص؟ کیا طوفان نوح تمام کرۂ ارضی پر آیا تھا یا کسی خاص خطہ پر؟ اس کے متعلق علماء قدیم و جدید میں ہمیشہ سے دو رائے رہی ہیں۔ علماء اسلام میں سے ایک جماعت علماء یہود و نصارہ اور بعض ماہرین علوم فلکیات، طبقات الارض اور تاریخ طبعیات
کی یہ رائے ہے کہ یہ طوفان عام کرۂ ارضی پر نہیں آیا تھا بلکہ صرف اسی خطہ میں محدود تھا جہاں حضرت نوح کی قوم آباد تھی، اور یہ علاقہ مساحت کے اعتبار سے 1,40,000 کلومیٹر مربع ہوتا ہے۔ ان کے نزدیک طوفان نوح کے خاص ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ طوفان عام تھا تو اس کے آثار کرۂ ارضی کے مختلف گوشوں اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر ملنے چاہیے تھے۔ حالانکہ ایسا نہیں، نیز اس زمانہ میں انسانی آبادی بہت ہی محدود تھی اور وہی خطہ تھا جہاں حضرت نوح اور ان کی قوم آباد تھی۔ ابھی حضرت آدم کی اولاد کا سلسلہ اس سے زیادہ وسیع نہ ہوا تھا جو کہ اس علاقہ میں آباد تھا، لہٰذا وہی مستحق عذاب تھے اور ان پر طوفان کا یہ عذاب بھیجا گیا، باقی کرۂ زمین کو اس سے کوئی علاقہ نہ تھا۔ اور بعض علماء اسلام اور ماہرین طبقات الارض اور علماء طبیعیات کے نزدیک یہ طوفان تمام کرۂ ارضی پر حاوی تھا، اور یہ ایک ہی نہیں بلکہ ان کے خیال میں اس زمین پر متعدد ایسے طوفان آئے ہیں، انہی میں سے ایک یہ بھی تھا۔ اور وہ پہلی رائے کے تسلیم کرنے والوں کو آثار سے متعلق سوال کا یہ جواب دیتے ہیں کہ جزیرہ یا عراق عرب کی اس سرزمین کے علاوہ بلند پہاڑوں پر بھی ایسے حیوانات کے ڈھانچے اور ہڈیاں بکثرت پائی گئی ہیں جن کے متعلق ماہرین علم طبقات الارض کی یہ رائے ہے کہ یہ حیوانات مائی ہی ہیں اور صرف پانی ہی میں زندہ رہ سکتے ہیں، پانی سے باہر ایک لمحہ بھی ان کی زندگی دشوار ہے۔ اس لیے کرۂ ارض کے مختلف پہاڑوں کی بلند چوٹیوں پر ان کا ثبوت اس کی دلیل ہے کہ کسی زمانے میں پانی کا ایک ہیبت ناک طوفان آیا جس نے پہاڑوں کی ان چوٹیوں کو بھی اپنی غرقابی سے نہ چھوڑا۔ ان ہر دو خیالات اور آراء کی ان تمام تفاصیل کے بعد جن کا مختصر خاکہ مضمون زیر بحث میں درج ہے، اہل تحقیق کی یہ رائے ہے کہ صحیح مسلک یہی ہے کہ طوفان خاص تھا، عام نہ تھا، اور یہ مسئلہ بھی محل نظر ہے کہ تمام کائنات انسانی صرف حضرت نوح کی نسل سے ہے، اور آیت ان تذرہم یضلوا عبادک بھی کچھ اس طرف اشارہ کرتی ہے۔ البتہ قرآن عزیز نے سنت اللہ کے مطابق صرف انہی تفصیلات پر توجہ کی ہے جو موعظت و عبرت کے لیے ضروری تھے، اور باقی مباحث سے قطعاً کوئی تعارض نہیں کیا اور ان کو انسانی علوم کی ترقی کے حوالے کر دیا۔ وہ تو صرف یہ بتانا چاہتا ہے کہ تاریخ کا یہ واقعہ اہل عقل و شعور کو فراموش نہ کرنا چاہیے کہ آج سے ہزاروں سال قبل ایک قوم نے خدا کی نافرمانی پر اصرار کیا اور اس کے بھیجے ہوئے ہادی حضرت نوح کے رشد و ہدایت کے پیغام کو جھٹلایا، ٹھکرایا اور قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو خدا تعالی نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا اور ایسے سرکشوں اور متمردوں کو طوفان باد و باران میں غرق کر کے تباہ و برباد کر دیا، اور اسی حالت میں حضرت نوح اور مختصر سی ایماندار جماعت کو محفوظ رکھ کر نجات دی۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الالباب، ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الالباب۔ بصر نوح کی نسبی بحث۔ بعض علماء نے حضرت نوح کے اس بیٹے کے متعلق یہ کہا ہے کہ یہ بیٹا حقیقی نہ تھا، اور پھر اس بارے میں دو جدا جدا دعوے کیے۔ ایک جماعت کہتی ہے کہ وہ ربیب تھا، یعنی حضرت نوح کی بیوی کے پہلے شوہر کا لڑکا تھا جو حضرت نوح سے نکاح کے بعد ان کی آغوش میں پلا بڑھا، اور دوسری جماعت حضرت نوح کی اس کا فرا بیوی پر خیانت عصمت کا الزام لگاتی ہے۔ ان علماء کو ان غیر مستند اور دوراز صواب تعویلوں کی ضرورت اس لیے پیش آئی ہے کہ ان کے خیال میں پیغمبر کا بیٹا کافر ہو، یہ بہت مستبعد اور عجیب معلوم ہوتا ہے، مگر تعجب ہے کہ وہ اس نص قرآنی کو کیوں فراموش کر جاتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے باپ آزر بت تراش بت پرست کافر تھے۔ بس اگر ایک جلیل القدر پیغمبر کے باپ کے کفر سے رسول خدا کی جلالت و عظمت اور منصب رسالت و نبوت میں مطلق فرق نہیں آتا، تو پھر عظیم المرتبت رسول و نبی کے بیٹے کے کفر سے اس پیغمبر کی عظمت و جلالت قدر میں کیا نقص آ سکتا ہے؟ بلکہ ایک حقیقت بھی نکاح اور حقیقت شناس کے نزدیک تو یہ رب العالمین اور خالق کائنات کی قدرت کاملہ کا مظہر عتم ہے کہ وہ بنجر زمین میں گلاب اگا دیتا اور گلاب کے مہکتے ہوئے پھولوں کے ساتھ خار پیدا کر دیتا ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ بس جب کہ قرآن عزیز نے یہ تصریح کی ہے کہ کنعان حضرت نوح کا بیٹا تھا، تو بلا وجہ ان رقیق اور بے سند تعویلات کی کیا حاجت؟ ایک اخلاقی مسئلہ۔ اس مقام پر اگرچہ علامہ عبد الوہاب نجار نے قرآن عزیز کی تصریح ہی کو تسلیم کیا ہے، تاہم ان کے نزدیک حضرت نوح کی بیوی بصراحت قرآن اگر کافر ہو سکتی ہے تو اس پر خیانت عصمت کا الزام عائد کرنا بھی کوئی ناواجب بات نہیں ہے۔
मगर मुझ को इन जैसे तमाम मकामात में इन बुजुर्गों से हमेशा इख्तलाफ रहता है और मैं वरता हैरत और ताज्जुब में पड़ जाता हूँ कि इन उलमा के पेश नज़र नबी और रसूल के मामला में इन तमाम नज़ाकतों का लिहाज क्यों नहीं जो अखलाक मुआशरत और तहजीब व तमद्दुन की ज़िंदगी से वाबस्ता हैं। मसलन इसी मकाम को लीजिए कि साहिब क़ससुल अंबिया और बाज़ दूसरे उलमा कहते हैं कि हज़रत नूह की बीवी जब काफिर हो सकती है तो खाइन अस्मत क्यों नहीं हो सकती, इसलिए कि दूसरा अमल पहले से कम दर्जा रखता है। जवाब ये है कि इसको तस्लीम कर लेने के बावजूद कि कुफ्र ज़िना से बहुत ज़्यादा बुरा और कबीह अमल है, मुझे इससे सख्त इख्तलाफ है कि किसी पैगंबर और नबी की बीवी इनके हवाला अक़द में रहते हुए खाइन अस्मत हो और नबी और रसूल इसकी इस हरकत से गाफिल रहे। इसलिए कि अगर किसी नेक और साले इंसान की बीवी शौहर से छुपकर इस किस्म की बदअमली में मुब्तला हो जाए तो ये मुमकिन है क्योंकि वो नावाकिफ रह सकता है और जब तक उसके इल्म में ये बदअमली ना आए उसकी सकाहत तो तकवा पर कोई हर्फ नहीं आता। मगर एक नबी और रसूल का मामला इससे जुदा है, उसके पास सुबह शाम खुदाए बरतर की वही आती है और वो खुदाए बरतर की हम कलामी से मुशर्रफ होता है। फिर ये कैसे मुमकिन है कि नबी के घर में एक फाहिशा और ज़ानिया उसकी रफ़ीक के हयात भी रहे और खुदा की वही इससे कतई खामोश हो। खुदा के बरगज़ीदा पैगंबर जब इस्लाह व हिदायत के लिए भेजे जाते हैं तो ज़ाहिरी व बातनी हर किस्म के अयूब से मासूम और पाक रखे जाते हैं ताकि कोई एक शख्स भी इनके हस्ब व नसब और अखलाक व माशरत पर नुक्ताचीनी ना कर सके। लिहाजा ये कैसे जायज़ हो सकता है कि वही इलाही और रब अकबर की हम कलामी के मुद्दई के घर में बदअखलाकी का जरीमा मुस्तकिल हो रहा हो और उसको बेखबर और गाफिल छोड़ दिया जाए। हमारे सामने हज़रत आयशा सैयदा सिद्दीक़ा का वाक़या दलील राह है। अनहुई को हुई करने वालों और बेपर की उड़ाने वालों ने क्या कुछ नहीं कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय मुबारक ने भी सुना। चंद रोज बदबख्त व खुशबख्त बनने वालों के लिए आजमाइश के भी मिले, मगर आखिरकार वही इलाही ने मामला को इस तरह साफ कर दिया कि दूध का दूध और पानी का पानी होकर रह गया। ये हो सकता है कि अल्लायाज़ बिल्ला पैगंबर और नबी की बीवी से ज़िना सरज़द हो जाए क्योंकि वो नबी की तरह मासूम नहीं है, लेकिन यह महाल और नामुमकिन है कि इस इर्तिकाब के बाद वो नबी की बीवी रहे और वही इलाही नबी और पैगंबर को इसके बद अखलाकी से गाफिल रखे। कुफ्र बिलाशुबा सबसे बड़ा जरीमा और गुनाह है, लेकिन वो मुआशरती और अखलाकी बोलचाल में बद अखलाकी और फहश नहीं है, बल्कि एक अकीदा है जो अकीदा बद कहलाने का मुस्तहिक है। इसलिए बाज़ इस्लामी मसाले की बिना पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल शरीयतों और खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी में काफिर से मुनाकिहत को ममनू करार नहीं दिया गया। अलबत्ता मदनी ज़िंदगी के दौर में कुरान अजीज़ की नस्ल ने मुशरिक व मुस्लिम के दरमियान रिश्ता मुनाकिहत को हमेशा के लिए ममनू करार दे दिया, लेकिन जिना किसी हाल और किसी वक्त में भी जायज़ नहीं रखा गया। बस इस मामला में कुफ्र और ज़िना के तकाबुल का सवाल सही नहीं हो सकता, बल्कि मुआशरती बदकिरदारी नेक किरदारी की बकाओ क़याम का सवाल पैदा होता है। लिहाजा मेरे नज़दीक हज़रत नूह की ज़िंदगी पाक के साथ जानिया रफीका का ताल्लुक नामुमकिन था। अगर इमराती नूह एक मर्तबा भी ऐसा इकदाम करती तो वही इलाही फौरन नबी को मुत्तले करके तफरीक करा देती या कम अज़ कम तौबतन नसूहा पर जाकर मामला ठहरता। मैं इससे आगे बढ़कर ये जुर्रत करता हूँ कि अगर खुदा ना करदा किसी रिवायत में भी इस किस्म के मामलात का इशारा पाया जाता तो भी हमारा फर्ज था कि उसकी सही तौजी तलाश करके असल हकीकत को सामने लाते। चाह जाए कि ना कुरान अजीज इसके मुतालिक कुछ कहता है और ना सही और ज़ईफ रिवायात में से कोई रिवायत हदीस और सीरत इसका जिक्र करती है, तो फिर खामखा इस किस्म की दो राजकार तावीलात से अवाम मुतवस्सितीन और मुआफ़िकीन व मुखालिफिन के दिलो दिमाग पर गलत नकूश नक्श करने से बजुज़ मुज़र्रत और नुकसान के और क्या हासिल है। बहरहाल सही यही है कि किनान हज़रत नूह का बेटा था, मगर उस पर हज़रत नूह की हिदायत और रुश्द की जगह अपनी काफिर वालदा की आगोश तरबियत और ख़ानदान कौम के माहौल ने बुरा असर डाला और वो नबी का बेटा होने के बावजूद काफिर ही रहा। पसरे नूह बाबदा बनशिस्त ख़ानदान नबूतश गुमशुद। नबियों पैगंबर का काम फ़कत रुश्द व हिदायत का पैगाम पहुँचाना है। औलाद, बीवी, ख़ानदान, कबीला और कौम पर उसको ज़बरदस्ती आयद करना और उनके कुलूब को पलट देना नहीं है। लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर गाशिया, तो उन काफरों पर मुसल्लत नहीं किया गया
تو ان کافروں پر مسلط نہیں کیا گیا۔ وما انت علیہم بجبار، سورہ قاف، اور تو ان کو قبول حق کے لیے مجبور نہیں کر سکتا۔ ارباب تاریخ نے حضرت نوح کے اس بیٹے کا نام کنان بتایا ہے، یہ تورات کی روایت کے مطابق ہے۔ قرآن عزیز اس کے نام کی صراحت سے ساکت ہے جو نفس واقعہ کے لیے غیر ضروری تھا۔ چند ضمنی مسائل: ایک، طوفان نوح خاص حصہ زمین میں سے وابستہ رہا ہو یا تمام کرۂ زمین سے؟ مذاہب علم کی تاریخ اور علم آثار ارض سے یہ قطعی ثابت ہو چکا ہے کہ یہ واقعہ تاریخی حیثیت رکھتا ہے اور اس کی حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ تورات کے علاوہ قدیم ہندو مذہب کی کتابوں میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے، اور اگرچہ قرآن عزیز کے بیان کیے ہوئے سادہ اور صاف واقعات کے مقابلے میں ان میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے، تاہم نفس واقعہ کے اظہار میں یہ سب متفق نظر آتی ہیں۔ مولانا سید ابو نصر احمد حسین بھوپالی نے اپنی کتاب تاریخ الادب الہندی میں تفصیل کے ساتھ اس واقعہ کو نقل کیا ہے، جس کا عنوان ہے برہمان ناد او بانیشا۔ اس میں حضرت نوح کو مانو کہا گیا ہے، جس کے معنی خدا کا بیٹا یا نسل انسانی کا جد اعلیٰ بتائے جاتے ہیں۔ نمبر 2، قرآن عزیز نے صراحت کی ہے کہ حضرت نوح نے اپنی قوم میں 950 سال تبلیغ و دعوت کا فرض انجام دیا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ عنکبوت رقو 2۔ اور بلا شبہ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی جانب رسول بنا کر بھیجا، پس وہ رہا ان میں 50 کم 1000 سال۔ یہ عمر طبعی کے اعتبار سے بعید از عقل معلوم ہوتی ہے، لیکن محال اور ناممکن نہیں ہے، اس لیے کہ کائنات کی ابتدا میں ہموم و افکار اور امراض کی یہ فراوانی نہیں تھی جو چند ہزار برسوں میں انسانی تمدن کے مصنوعی سامانوں نے پیدا کر دی ہے، اور تاریخ قدیم بھی یہ اقرار کرتی ہے کہ چند ہزار سال قبل کی عمر طبعی کا تناسب موجودہ تناسب سے بہت زیادہ تھا۔ نیز حضرت نوح کی عمر طبعی کا معاملہ اسی قسم کی مستثنیات میں سے ہے جو انبیاء علیہ السلام کی تاریخ میں موہبت الہی اور آیت اللہ کی فہرست میں شمار ہوتی ہیں، اور جن کی حکمت و غایت کا معاملہ خود خدائے تعالیٰ کے سپرد ہے۔ قرآن عزیز نے کسی نبی اور پیغمبر کی دعوت و تبلیغ کی مدت کا صراحت کے ساتھ اس طرح تذکرہ نہیں فرمایا جیسا کہ حضرت نوح کے واقعہ میں مذکور ہے، لہٰذا آج تقریباً 7000 سال قبل کی طویل عمر کے تاریخی شواہد کے اعتبار سے اگر اس کو صحیح تسلیم کیا جائے تو اس کی پوری گنجائش ہے، اور اگر تاریخ کی ان شہادتوں کو غیر واقعی مان کر انکار کر دیا جائے تب بھی اس واقعہ کو مخصوص حالات کے زیر اثر ایک عطیہ الہی سمجھنا چاہیے جو ایک رسول اور پیغمبر کی دعوت و تبلیغ کی حکمتوں سے وابستہ ہے۔ حق اور صحیح مسلک یہی ہے، اور اس مدت کو گھٹانے کے لیے دو رازگار تعویلات کی قطعاً ضرورت نہیں۔ مشہور شاعر ابو الاعلیٰ ماری اپنے چند اشعار میں یہ بیان کرتا ہے کہ قدیم زمانہ میں یہ دستور تھا کہ لوگ سنہ، عام، سال بول کر شہر، مہینہ مراد لیا کرتے تھے۔ اس قول کے پیش نظر بعض مورخین کا یہ خیال ہے کہ حضرت نوح کی تبلیغی خدمات کی عمر 80 سال ہوتی ہے اور ان کی کل عمر 150 سال سے آگے نہیں بڑھتی، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ابو الاعلیٰ کا یہ قول تسلیم بھی کر لیا جائے تو یہ عرب کے کسی غیر معروف حساب کا تذکرہ سمجھا جائے گا، کیونکہ قرآن عزیز کے نزول کے وقت عرب کے کسی قبیلہ کے متعلق یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ سنہ یا عام بول کر شہر، مہینہ مراد لیا کرتے تھے، لہٰذا قرآن عزیز کی بیان کردہ تعبیر پر اس قول کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا۔ نیز سب سے زیادہ قابل غور بات یہ ہے کہ قرآن عزیز نے جس انداز میں اس مدت کا ذکر کیا ہے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ نوح کی غیر معمولی تبلیغی مدت کے اظہار کو خاص اہمیت دیتا رہتا ہے، ورنہ قرآن عزیز کی عام سنت یہ ہے کہ وہ سخت اہم ضرورت کے بغیر واقعات و حالات کی اس قسم کی جزیات سے بہت ہی کم تعرض کرتا ہے۔ نمبر 3، بعض مفسرین نے اسرائیلیات، تورات و یہود کی روایات سے یہ نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طوفان نوح سے 40 سال قبل قوم کی عورتوں کو بانجھ کر دیا تھا کہ جدید نسل عالم وجود میں نہ آئے، مگر یہ روایت غب شب سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی اور غالباً اس لیے گھڑا گیا ہے کہ یہ اعتراض پیدا نہ ہو کہ طوفان نوح کی صورت میں بچوں نے کیا قصور کیا تھا کہ وہ بھی لقمہ اجل ہو گئے۔ ان احتیاط پسند حضرات کو شاید یہ بات فراموش ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کا قانون جس کا نام سنت اللہ ہے اس بارے میں کیا ہے، ورنہ ان کو ایسی لا یعنی روایت کے بیان کی ضرورت پیش نہ آتی جو اکثر یہود کے غلط افکار و عقائد کی مخلوق ہوتی ہے۔
کائنات ہست و بود میں عادت اللہ یہ جاری ہے کہ امراض، وبا، طوفان، زلزلے جیسے امور جب بھی کسی سبب سے نمودار ہوتے ہیں، خواہ وہ عذاب کے لیے ہوں یا عام حالات زندگی کے اعتبار سے کسی خارجی سبب کے ذریعے ظاہر ہوئے ہوں، تو جس مقام پر وہ نازل ہوتے ہیں وہاں کی آبادی میں نیک و بد، ولی و شیطان، زاہد و عابد اور فاسق و فاجر کے مابین کوئی تمیز نہیں کرتے، بلکہ اسباب عادیہ کے زیر اثر مسببات کو وجود میں لانے کے لیے من جانب اللہ مامور ہیں، اور دنیاوی زندگی کے اعتبار سے ان کی لپیٹ میں ہر وہ انسان آ جاتا ہے جو کسی نہ کسی وجہ سے ان اسباب کا مسبب بن گیا ہے۔ البتہ عالم آخرت کے اعتبار سے یہ امتیاز نمایاں رہتا ہے کہ فاسق و فاجر اور خدا کے دشمن کے لیے یہ اسباب عذاب الہی بن جاتے ہیں، اور مطیع و فرمانبردار اور نیک کردار انسان کے لیے موجب سعادت اور درجات عالیہ کا مستوجب ہوتے ہیں۔ کیا ہماری نگاہیں روزمرہ یہ مشاہدہ نہیں کرتی کہ جب زلزلہ آتا ہے تو نیک و بد دونوں پر یکساں اثر کرتا ہے، وبا پھیلتی ہے تو نیک و کردار، بد کردار دونوں ہی اس کی زد میں آ جاتے ہیں، اور دنوں کے رشتہ حیات کے لیے وہ یکساں مہلک ثابت ہوتی ہے۔ البتہ یہ بات فراموش نہ کرنی چاہیے کہ جب کبھی اس قسم کا عذاب نبی اور پیغمبر کی پہم نافرمانی کی وجہ سے کسی قوم پر نازل ہوتا ہے تو پیغمبر کو بذریعہ وحی اس کے اطلاعات دے دی جاتی ہے، اور یہ حکم ہو جاتا ہے کہ وہ ماں اپنے پیرووں کے جو اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے ہیں عذاب کی اس بستی سے باہر چلا جائے، اور ببانگِ دہل یہ کہہ کر جائے کہ یا قوم اس کے لائے ہوئے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر دے ورنہ خدا کے عذاب کو قبول کرے، اور اس طرح مومنین اس عذاب کی زد سے محفوظ رہتے ہیں۔ بہرحال مفسرین نے جس احتیاط کی خاطر اسرائیلیات کے اس ذخیرہ سے مدد لینی چاہی ہے وہ قطعاً بے ضرورت ہے۔ پس طوفان نوح میں قوم نوح کے مرد و عورت، بوڑھے، جوان، بچے اور بچیاں سبھی طوفان کی ہلاکت خیزی کا شکار ہوئے، اور دنیا کفر کا وہ حصہ سبھی برباد کر دیا گیا۔ اب یہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے کہ جن عاقل و بالغ انسانوں نے نافرمانی کی تھی ان کے حق میں یہ دائمی اور سرمدی عذاب بنے، اور جو معصوم اور غیر عاقل تھے وہ آخرت کے عذاب سے مامون و محفوظ قرار پائیں۔ سفینہ نوح طوفان کے بعد کس مقام پر ٹھہرا؟ تورات نے اس کا نام ارارات بتایا ہے۔ حضرت نوح کی دعوت و تبلیغ اس سرزمین سے وابستہ تھی جو دجلہ اور فرات کے درمیان واقع تھا، اور یہ دونوں دریا آرمینیا کے پہاڑوں سے نکلے ہیں اور جدا جدا بہ کر عراق کے حصہ زیری میں آ کر مل گئے ہیں، پھر خلیج فارس میں سمندر میں جا گرے ہیں۔ آرمینیا کے یہ پہاڑ ارارات کے علاقہ میں واقع ہیں، اسی لیے تورات میں ان کو ارارات کا پہاڑ کہا ہے، مگر قرآن عزیز نے اس پورے علاقہ کی بجائے صرف اس مقام خاص کا تذکرہ کیا ہے جہاں کشتی جا کر ٹھہری تھی، یعنی جودی کا۔ تورات کے شارحین کا یہ خیال ہے کہ جودی اس سلسلہ کوہ کا نام ہے جو ارارات اور جارجیا کے پہاڑی سلسلہ کو باہم ملاتا ہے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سکندر اعظم کے زمانے کی یونانی تحریرات بھی اس کی تصدیق کرتی ہیں، اور اس تاریخی واقعہ کا تو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ 8ویں صدی مسیحی تک اس جگہ ایک معبد اور ہیکل موجود تھا جو کشتی کا معبد کہا جاتا تھا۔ ایک مفسر نے حضرت نوح کے بیٹے کنعان کی نجات نہ پانے کے متعلق لطیف اشارہ کیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت نوح جلیل القدر پیغمبر اور مستجاب الدعوات تھے۔ انہوں نے دعا اور بد دعا دونوں حالتوں میں خود اپنے بیٹے کو فراموش کر دیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ کافر بیٹے کی سرکشی پاداش عمل کی صورت میں نمودار ہوئی، اور وہ بھی ہالکین کے ساتھ غرق دریا ہو کر رہ گیا۔ حضرت نوح نے جبکہ وہ قوم کو راہ راست پر لانے سے عاجز آ گئے تھے، سب سے پہلے یہ دعا کی، رب لا تذر على الارض من الكافرین دجارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ اے پروردگار، تو اس زمین پر کسی بسنے والے کافر کو زندہ نہ چھوڑ، اس لیے کہ اگر تو ان کو زندہ چھوڑے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتے رہیں گے، اور ان کے اولاد کا سلسلہ بھی گمراہی اور کفر ہی پر قائم رہے گا۔ نوح رکوع نمبر 2۔ اور یہ قطعاً فراموش کر دیا کہ اس موقع پر کنعان کو مستثنی کر کے اس کے لیے قبول ہدایت کی دعا مانگنا چاہیے، یا شاید اس وقت تک ان کو بیٹے کا کفر کا علم ہی نہ تھا۔ دوسری مرتبہ جناب باری میں یہ دعا کی، رب اغفر لی ولوالدی لمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ اے پروردگار، مجھ کو اور میرے ماں باپ کو بخش دے، اور اس شخص کو بھی بخشش سے نواز جو مومن ہو کر میرے گھر میں داخل ہوا، اور مومنات کو بھی بخش دے۔ اس موقع پر انہوں نے کنعان کا استثناء نہیں کیا، اور یا اس کے مومن ہو کر گھر میں داخل ہونے کی دعا نہیں فرمائی۔ تیسری مرتبہ پھر یہ دعا کی، وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا، اور ظالموں کے لیے
ہلاکت کے سوا کچھ اضافہ نہ کر۔ کنان ظالم تھا اس لیے کہ کافر تھا، موقع تھا کہ استثناء کر کے اس کے لیے ظالم نہ رہنے کی دعا بھی فرما لیتے، اور اگر معلوم نہ تھا تو یہ بدقسمت بیٹے کی بدقسمتی پر ازلی مہر تھی جو ثبت ہو کر رہی۔ پس جب وقت قبولیت دعا آ پہنچا اور کنان کی سرکشی بدستور رہی تو اب محبت پدری کا جوش خدا کے عادلانہ فیصلہ کے سامنے نہ ٹھہر سکا اور اس کی نجات کی دعا پر اپنی نادانی کے اعتراف کے ساتھ عذر خواہی کرنی پڑی، اور بائیں ہمہ جلالت قدر خدا کے سامنے اپنی بندگی کے اظہار ہی کو بہتر سمجھ کر عبد کامل ہونے کا ثبوت پیش فرمایا اور درگاہ الہی سے شرف مغفرت اور قربت الہی کو حاصل کیا۔ اہم نتائج: ایک، ہر ایک انسان اپنے کردار و عمل کا خود ہی جواب دہ ہے، اس لیے باپ کی بزرگی بیٹے کی نافرمانی کا مداوع اور علاج نہیں بن سکتی، اور نہ بیٹے کی سعادت باپ کی سرکشی کا بدل ہو سکتی ہے۔ حضرت نوح کی نبوت و پیغمبری کنعان کے کفر کی پاداش کے آڑے نہ آ سکی، اور حضرت ابراہیم کی پیغمبرانہ جلالت قدر شرک آزر کے لیے نجات کا باعث نہ ہو سکی۔ کل یعمل علی شاکلتی، ہر شخص اپنے اپنے ڈھنگ پر کام کرتا ہے۔ بری صحبت زہر ہلاہل سے بھی زیادہ قاتل ہے، اور اس کا ثمر و نتیجہ ذلت و خسران اور تباہی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ انسان کے لیے جس طرح نیکی ضروری شے ہے، اس سے زیادہ وہ صحبت نیکاں ضروری ہے، اور جس طرح بدی سے بچنا اس کی زندگی کا نمایاں امتیاز ہے، اس سے کہیں زیادہ بروں کی صحبت سے خود کو بچانا ضروری ہے۔ پسر نوح بابداں بہ نشست، خاندان نبوتش گم شد، سگے اصحاب کہف روزے چند، پے نیکاں گرفت مردم شد، صحبت صالح تیرا صالح کند، صحبت طالح تیرا طالح کند۔ خدا تعالیٰ پر صحیح اعتماد اور بھروسہ کے ساتھ ظاہری اسباب کا استعمال توکل کے منافی نہیں ہے، بلکہ توکل علی اللہ کے لیے صحیح طریقہ کار ہے، تبھی تو طوفان نوح سے بچنے کے لیے کشتی نوح ضروری ٹھہری۔ چار، انبیاء علیہم السلام سے پیغمبر خدا اور معصوم ہونے کے باوجود بتقاضائے بشریت لغزش ہو سکتی ہے، مگر وہ اس پر قائم نہیں رہتے، بلکہ من جانب اللہ ان کو تنبیہ کر دی جاتی ہے اور اس سے ہٹا لیا جاتا ہے۔ حضرت آدم اور حضرت نوح کے واقعات اس کے لیے شاہد عدل ہیں، نیز وہ عالم الغیب بھی نہیں ہوتے، جیسا کہ اسی واقعہ میں فَلَا تَسْأَلْنَا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم سے واضح ہے۔ پانچ، اگرچہ پاداش علم کا خدائی قانون کائنات کے ہر گوشہ میں اپنا کام کر رہا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر جرم اور ہر طاعت کی سزا یا جزا اسی عالم میں مل جائے، کیونکہ یہ کائنات عمل کی کشت زار ہے اور پاداش کردار کے لیے معاد اور عالم آخرت کو مخصوص کیا گیا ہے۔ تاہم ظلم اور غرور، ان دو بدعملیوں کی سزا کسی نہ کسی نہج سے یہاں دنیا میں بھی ضرور ملتی ہے۔ امام ابو حنیفہ فرمایا کرتے تھے کہ ظالم اور متکبر اپنی موت سے قبل ہی اپنے ظلم و کبر کی کچھ نہ کچھ سزا ضرور پاتا اور ذلت و نامرادی کا منہ دیکھتا ہے، چنانچہ خدا کے سچے پیغمبروں سے الجھنے والی قوموں اور تاریخ کی ظالم و مغرور ہستیوں کی عبرتناک ہلاکت و بربادی کی داستانیں اس دعوے کی بہترین دلیلیں ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام۔ قرآن عزیز میں ذکر مبارک، نام و نسبت، اختلاف روایات، نبوت، تبلیغ و تعلیم، فلاسفہ کے بے سند باتیں، محاکمہ۔ حضرت ادریس کا ذکر قرآن میں۔ قرآن عزیز میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر صرف دو جگہ آیا ہے، سورہ مریم میں اور سورہ انبیاء میں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور یاد کر قرآن میں ادریس کو، بلا شبہ وہ تھے سچے نبی اور بلند کیا ہم نے ان کا مقام۔ سورہ مریم رکوع 4۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل ان میں سے ہر ایک تھا صبر کرنے والا۔ انبیاء رکوع 4۔ نام و نسب اور زمانہ۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے نام، نسب اور زمانہ کے متعلق مورخین کو سخت اختلاف ہے، اور تمام اختلافی وجوہ کو سامنے رکھنے کے بعد بھی کوئی فیصلہ کن یا کم از کم راجح رائے نہیں قائم کی جا سکتی۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن عزیز نے تو اپنے مقصد رشد و ہدایت کے پیش نظر تاریخی بحث سے جدا ہو کر صرف ان کی نبوت، رفعت، مرتبت اور ان کی صفات عالیہ کا ذکر کیا ہے، اور اسی طرح حدیثی روایات بھی اس سے آگے نہیں جاتیں۔ اس لیے اس سلسلہ میں جو کچھ بھی ہے وہ اسرائیلی روایات ہیں، اور وہ بھی تضاد و اختلاف سے معمور۔ ایک جماعت کہتی ہے کہ وہ نوح کے جد
امجد ہیں اور ان کا نام اخنوخ ہے اور ادریس لقب ہے، یا عربی زبان میں ادریس، عبرانی یا سریانی میں ان کا نام اخنوخ ہے اور ان کا نسب نامہ یہ ہے: خنوخ یا اخنوخ ادریس بن یارد بن مہلائل بن کینان بن انوش بن شیس بن آدم ابن اسحاق۔ کا رجحان اسی جانب ہے اور دوسری جماعت کا خیال ہے کہ وہ انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں اور الیاس، ادریس ایک ہی ہستی کے نام اور لقب ہیں۔ اور ان دونوں روایات کے پیش نظر بعض علماء نے یہ تطبیق دینے کی سعی کی ہے کہ جد نوح کا نام اخنوخ ہے اور ادریس لقب، اور بنی اسرائیل کے پیغمبر کا نام ادریس ہے اور الیاس لقب، مگر یہ رائے بے سند اور بے دلیل ہے، بلکہ قرآن عزیز کا الیاس اور ادریس کو جدا جدا بیان کرنا شاید اس کو متحمل نہ ہو سکے۔ ان اختلافات کے مطالعہ کے بعد غالباً آپ اس نوٹ سے اتفاق فرمائیں گے جو صفحہ 58 پر درج ہے۔ حضرت ادریس سے متعلق مزید اختلافی بحث کے لیے فتح الباری جلد 6 صفحہ 288 اور البدایہ والنہایہ ابن کثیر صفحہ 3637 قابل مطالعہ ہیں۔